السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، عدنان بھائی صاحب نے ابھی وہی کام شروع کر دیا ہے جو کہ پہلے وسیم بھائی صاحب نے کیا، اس کے بعد سکندر بھائی صاحب، اس کے بعد جاوید ماموں، اس کے بعد میرے خیال ہے جھڈے انائی میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا، انہوں نے سب نے یہ کام ایک دفعہ ضرور کیا ہے، اور اب عدنان بھائی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، یعنی کہ باہر سے کسی سے امداد لے کے اور غریبوں کو گھر بنوا کے دے رہے ہیں۔ اور وہ غریب کون ہے؟ وہ غریب آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شمائلہ اور خلیل انکل۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کا گھر بن رہا ہے، یعنی کہ شمائلہ اور خلیل انکل کا جو ہے وہ گھر بن رہا ہے، اور ہر ایک کام کون دیکھ رہا ہے؟ وہ جناب ڈیلی روٹین والی کا بیٹا عدنان بھائی صاحب، ہر ایک کام وہی دیکھ رہے ہیں۔ ان گاؤں والوں کی مجھے یہ سیاست سمجھ میں نہیں آتی، مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو سکندر بھائی صاحب ہیں ان کے گھر کے سارے کام، مطلب باہر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ خلیل انکل کرتے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر سودا لے کے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی باہر کے کام ہوتے ہیں وہ خلیل بھائی صاحب خادم بن کے کرتے ہیں سکندر بھائی صاحب کے۔ اور آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خلیل انکل جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو کوئی ایسی دماغی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر بات سمجھتے ہیں، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، تو ان کو کسی کے سہارے کی یا کوئی ان کو اس طرح کا بندہ نہیں چاہیے جو ان کو، اگر ان کے گھر کا کام ہو رہا ہے تو ان کے گھر مطلب جس طرح سے یہ عدنان ابھی کام کروا کے دے رہا ہے، جس طرح سے اینٹیں منگوا کے دے رہا ہے یا ریت منگوا کے دے رہا ہے یا جو بھی چھوٹے چھوٹے کام ہے وہ سب عدنان کر رہا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ خلیل انکل تو یہ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور اگر خلیل انکل نہیں بھی کر سکتے تو سکندر بھائی صاحب بھی یہ کام بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی کیا بات ہے کہ سارا کام جو ہے وہ خود عدنان کروا رہا ہے اور اس نے پیسے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں؟ ان ساری باتوں کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہیں ساری باتیں، اور ساری باتوں کا مجھے اندر کھاتے علم ہے کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، لیکن آپ سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون کھا رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آج ویڈیو میں شاید آپ لوگوں کو میری تھوڑی سی انرجی جو ہے وہ لو لگ رہی ہوگی، میں تھوڑا آرام سے بات کر رہی ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ناساز ہی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ میرے لیے شاید دعا نہیں کرتے، اس وجہ سے میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، تو اسی وجہ سے میں ویڈیوز بھی ریگولر نہیں بنا پا رہی۔ تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے تھوڑی سی دعا کر دیں، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور میں جس طرح ایک دن میں 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی بالکل ویسی ہو جاؤں۔ تو خیر جی، ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ مطلب ٹاپک کے حوالے سے بعد میں بات کروں گی۔ سب سے پہلے یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے گڑیا اور کرن ویڈیو میں، یہ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا شاید یہ لوگ نا ٹک ٹاک پہ گڑیا کو ابھی دکھانا نہیں چاہتے، شاید ان کو شرم آ گئی ہے، یا شاید اس کی ایج کا انہوں نے لحاظ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو پردے میں بٹھایا ہوا ہے، نقاب لگا کے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید، لیکن انہوں نے اسے نقاب اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے گڑیا، ظاہر سی بات ہے، چھوٹی معصوم سی بچی ہے، 18 سال سے کم ہے، ابھی یہ سامنے آئے گی، لائیو میں آئے گی، تو لائیو ان کی اڑا دی جائے گی، ٹک ٹاک آئی ڈی ان کی بین ہو جائے گی، ایج ان کی کم ہے اس وجہ سے۔ پروف ہے میرے پاس اس بات کا کہ یہ غیرت ان کو نہیں آئی ہے، مطلب لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں، ان کو کوئی نہ دیکھیں، ہم ان کو پردے میں بٹھائیں، ہم ان کو سنبھال کے رکھیں، ہمارا قیمتی احساس ہے، لیکن یہ ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ یہ چھپایا ہوا انہوں نے ضرور ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ابھی 18 سال کی ہوگی تو پھر اس کا فیس ریویل ہوگا ٹک ٹاک پہ۔ یوٹیوب پہ تو آپ اس کو دیکھتے ہی ہیں، ویسے ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں یہ آ سکتی ہے لیکن لائیو میں نہیں آ سکتی، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے۔ تو یہ میرے خیال سے دعا کر رہے ہوں گے کہ جلدی جلدی بڑی ہو، تھوڑا قد کھینچ لے، تاکہ پھر ادھر سے بھی کمائی کر کے دے نا کھلم کھلا۔ ابھی تو بیچاری کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، نقاب لگا کے آنا پڑتا ہے۔ تو خیر، یہ گڑیا کے حوالے سے آپ ویڈیو کلپ دیکھیں، یہ جو سامنے نہیں آتی اس کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے وہ آپ ذرا دیکھیں۔ السلام علیکم گائز، تو ہم لوگ لائیو آتے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے لائیو آ رہے ہیں، لیکن ہماری سپورٹ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، اور گڑیا کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں
यही तो चूल्हे के ऊपर बैठती है, क्योंकि सामने नहीं आ सकती कि हमारी बहन हो जाती है, गुड़िया अगर सामने आए तो प्लीज आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि हमारी सपोर्ट किया करें। तो ये है व्यूवर्स इनकी सच्चाई कि बच्ची अभी सामने नहीं आ सकती, एज कम है अभी, आईडी जो है वो बैन हो जाती है। और इस ख़ानदान के मर्द, मतलब ये जो बेगैरत तरीन ख़ानदान है, बेगैरत तरीन बेहतरीन कह रही थी, बेगैरत तरीन जो लोग हैं ना, इस ख़ानदान के कुछ लोग मर्द जो हैं वो औरतों को इस तरह से गालियाँ देते हैं, आके दूसरों की औरतों को, दूसरों की बेटियों को आके गालियाँ देते हैं और अपने आप को मर्द साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन तमाम मर्दों से अपने घर की औरतें संभाली नहीं जाती। मेरा इशारा किस तरफ है मैं आप लोगों को कुछ दिनों बाद प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पे वैसे भी देख रहे होंगे कि मैं कुछ AI से बना के कुछ वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, और जिसकी मैंने आपको वजह भी बताई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं मतलब अभी थोड़ा चैनल से दूर हूँ। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि मैं वीडियोस नहीं बना रही, उसके बावजूद ये लोग बेगैरत तरीन ख़ानदान के बेगैरत तरीन लोग आके घटिया गलीज़ बातें करते हैं कमेंट्स में, जिसकी वजह से मैं इनका जवाब जो है वो उन AI की वीडियोस से देती हूँ। तो आप लोग खुद ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों को इस चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगी कि ये किस तरह से घटिया गलीज़ आके गालियाँ देते हैं या बातें करते हैं। ये जो शरीफ, हालांकि शरीफ नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को नज़र आते हो तो ये जो शरीफ नज़र आने वाले मर्द हैं ना, ये ऑक्स हैं, सारे के सारे मर्द। तो खैर मैं कहाँ से पीछे हटने वाली हूँ, या मैं कब इनके डराने धमकाने से या घटिया गलीज़ इनकी बातें सुन के मैं कब डरने वाली हूँ। मैं अभी इनको पूरा जवाब इंशाल्लाह दूंगी और दे भी रही हूँ। जो मर्द नुमा ऑक्स आके मुझे कमेंट करता है ना, उसके लिए ये मेरा मैसेज है, उसको मैं ये औकात उसकी याद दिला रही हूँ कि तुम उस ख़ानदान से हो जिसकी औरत घर से भाग के गई, 3 बच्चों की माँ, और उसने जाके अपने जिसे वो मामू कहती थी उसके साथ निकाह किया। तुम उस बेगैरत ख़ानदान के फ़र्जंद हो, और तुम लोगों को उस टाइम पे किसी को भी, तुम्हारे बुज़ुर्गों को भी, किसी को भी गैरत नहीं आई थी। सबका कसूर है इसमें, ठीक है। तुम उस ख़ानदान के मर्द हो, और तुम्हारी ख़ानदान की औरतें, यहाँ पे मैं औरतों के भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन हर एक मेरे सब्सक्राइबर को, हर एक मेरी बहन को, मेरे भाई को हर एक बात याद है, हर एक बात याद है। हम जो जिसके हवाले से प्रूफ दिखा चुके हैं, जिसके हवाले से जो बता चुके हैं, तुम उन सब जो औरतें हैं ना, उनके रिश्तेदार लगते हो, उनके सगे लगते हो। तुम ऐसे बेगैरत ख़ानदान से हो जिनकी औरतें काबू में नहीं हैं। तुम मर्द बनते हो, तुम कहते हो, मर्द नहीं सॉरी, सांड बनते हो और कहते हो हाँ मैं सांड हूँ, मैं सांड हूँ, और इस तरह की बातें करते हो। तुम्हारे लाख लानत तुम्हारे मुँह पे कि तुम इस तरह की बात करते हो। तुम्हारे ख़ानदान की औरतें काबू में नहीं है, उनको काबू में करो, खुदा का वास्ता है उनको काबू में करो। उनको ज़रूरत है तुम्हारी। यहाँ आके अपने बच्चों के रिश्ते पेश मत करो, ठीक है। इससे ज़्यादा और औकात याद दिला सकती हूँ मैं मज़ीद प्रूफ भी लगा सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एक सिस्टर ने जनाब इमदाद भेजी है खलील अंकल के लिए और शुमाइला के लिए, और फिर इनके घर का काम अदनान करवा रहे हैं। क्योंकि किसी को अब किसी पे यकीन ही नहीं है, और वो जो अपने आप को कहता है मैं सांड हूँ, मैं मेरे अंदर बड़ी खसूसियात हैं, जिससे अपनी बीवी नहीं संभाली जाती उसको दूसरे आके संभालते हैं, उस सांड पे भी कोई यकीन नहीं कर रहा। कमाल की बात ये है, हालांकि वो भाई है, वो डेली रूटीन वाली आंटी का भाई है, खलील अंकल का भी वो भाई है। आजकल लोग उस पे भी मतलब लोग क्या, उसकी बहन उस पे भरोसा नहीं कर रही, उसके हाथ में माल नहीं रख रही। क्यों नहीं रख रही? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है। अब उसने बेटे को आगे करना है, मतलब डेली रूटीन वाली आंटी अब अदनान भाई साहब के ज़िम्मे ये काम लगा रही हैं कि वो लोगों के घर बनवा के दिया करेंगे जो बेचारे गरीब होंगे, जिनको ज़रूरत होगी। और जब फिर कोई ओवरसीज़ हमारी सिस्टर पैसे भेजेंगी तो वो अदनान भाई साहब जो है वो लोगों का घर बनवा के दिया करेंगे। सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो सारा दिन वीडियोस अपनी बीवी के साथ जो बंदा बनाता है ना, सिकंदर भाई साहब, उनके ऊपर अब किसी को यकीन नहीं रहा। लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि लोग किसी दूसरे पे यकीन करते भी क्यों हैं। मतलब अब अगर कोई यकीन डेली रूटीन वाली आंटी पे भी कर रहा है
یا عدنان بھائی صاحب پہ بھی کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی لوگ اب کیوں یقین کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ فل ایمانداری کے ساتھ کام کروا رہے ہیں؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مطلب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ کل کو پھر آپ لوگ دیکھیں گے، اور ضرور دیکھیں گے، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ کل کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہی شمائلہ ہوگی جو عدنان بھائی صاحب پہ الزام لگا رہی ہوگی، اور عدنان بھائی صاحب کے علاوہ ڈیلی روٹین والی آنٹی پہ بھی الزام لگا رہی ہوگی کہ انہوں نے ہمارے پیسے کھائے ہیں، ہمارے تو اتنی امداد آئی تھی اور انہوں نے ہمارے گھر میں اتنا جو ہے وہ اینٹیں ڈلوائی تھی، یا اتنا یہ ہوا تھا، اتنا یہ ہوا تھا، اس ٹائم یہ ریٹ یہ تھا، اور پھر اس طرح کی ان کی ویڈیوز آئیں گی۔ یہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں۔ کسی نے اگر ہماری کسی جو اوورسیز سسٹرز ہیں، انہوں نے اگر کسی کی مدد کرنی ہوتی انہوں نے، تو برائے مہربانی جس کا آپ نے گھر بنوا کے دینا ہوتا ہے ڈائریکٹ اسی کو پیسے دیا کریں۔ اب خلیل انکل کوئی اتنے چھوٹے کاکے نہیں ہیں، اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ان کو دیواروں میں سر مارتے ہوئے یا کوئی اب نارمل حرکتیں کرتے ہوئے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ سکندر بھائی صاحب کے گھر ملازم کی طرح کام کرتے ہیں، اور شمائلہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، وہ اپنا گھر خود بنوا سکتی ہے۔ تو جس نے بھی امداد بھیجنی ہو تو وہ ڈائریکٹ ان کو ہی بھیجا کریں۔ یہ ان کے گاؤں میں مزید فساد کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ بہت متنازع ایک گاؤں بن چکا ہے، اس میں مزید اگر اس طرح کی باتیں ہوئیں تو یہ لوگ ایک دوسرے کے پھر گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اور لاسٹ میں پھر ایک بار یہی کہوں گی جو پہلے کہا کرتی تھی بات، کہ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ یوٹیوبرز کی ہیلپ کرتے ہی کیوں ہیں؟ بھئی آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں، آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، وہاں پہ بھی بڑے غریب ہوں گے، آپ ان لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کو حالانکہ ان کے ہر ایک بات پتہ ہے، ان کے گاؤں کی، ان کی تربیت کس طرح کی ہے، یہ لوگ کس طرح کے ہیں، یہ مرد کس طرح سے شرابیں پیتے ہیں، ان کی عورتیں ٹک ٹاک پہ ساری رات کیا کرتی ہیں۔ مزید آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے؟ کب آپ لوگوں کو عقل آئے گی جو آپ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں؟ خیر، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن پھر بھی دیکھ بھال کے کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، اس طرح کے حرام کے کاموں میں کبھی بھی نہ ڈالا کریں پیسے۔ خیر، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔